حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، میزان عمل قائم ہوگی اور اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے وہ سامنے ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ اس کی نگاہ جہاں ختم ہوگی وہاں تک جا کر وہ ختم ہو رہا ہو، اتنا بڑا ایک دفتر ہوگا۔ اس طرح 99 دفتر ہوں گے اور ان سب میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ لا کر الٹے پلڑے میں رکھے جائیں گے، جو گناہوں کا پلڑا ہے، تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ اب تو میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور ہلاکت بالکل یقینی ہے کہ نیکیاں کچھ ہے نہیں اور گناہ ہیں اور اتنے زیادہ ہیں۔ تو اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، چھوٹی سی پرچی ہوگی، اور اس پرچی میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب وہ رکھی جائے گی تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور یہ پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا، اتنا ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ بطاقہ کا معنی پرچی، اس پرچی میں چونکہ کلمہ لکھا ہوگا اس کی وجہ سے اس کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ میں جو وزن اعمال ہوگا اس میں مومن اور کافر کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اس کے بعد مومنوں کی نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہوگا، یہ دوسری بار وزن ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وزندار ہو گیا، تو وہ نجات پا گیا، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ تکلیف میں ہوگا، عذاب میں ہوگا۔ یہ اسی دوسرے مرتبے کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات ہے۔ وزن اعمال کے بعد قیامت کے اندر ایک اہم چیز وہ حساب و کتاب بھی ہوگا۔ حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو جتلایا جائے گا، تم نے یہ کام کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ یہ ہوگا حساب و کتاب، یہ مستقل الگ ایک چیز ہے۔ جیسے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے ہاتھوں میں، ہر ایک خود بھی پڑھ لے گا، لیکن اللہ کی طرف سے بھی باقاعدہ جتلایا جائے گا۔ پھر اس حساب میں جس سے یہ سوال ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کو ضرور سزا ہوگی۔ اسی کا آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے من نوقش عذب، جس سے مناقشہ کیا گیا، اس سے سوال پوچھا گیا تم نے یہ کام کیوں کیا، مثلا گناہ، یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مثلا فرائض و واجبات نہیں کیا، تو اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اور جس کو یہ سوال نہ کیا جائے، نہ پوچھا جائے، بس خالی اس کے سامنے اس کے گناہ رکھ دیے جائیں، کیوں کا سوال نہ ہو، تو اس شخص کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حساب یسیر کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ اعمال اور جو اس کے کرتوت ہیں وہ سامنے رکھ کر بتلا دیں، لیکن کیوں کا سوال نہ کریں، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ حساب یسیر ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قیامت کے میدان میں اور اس دن میں ایک جو ضروری چیز ہے وہ ہوگا پل صراط سے گزرنا۔ اللہ نے جہنم پر ایک پل بنائی ہے، اور یہ کوئی فرضی یا کوئی قصہ اور کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ وہاں جا کے انسان اپنی آنکھوں سے اس پل کو دیکھیں گے اور اس کو پار کریں گے۔ ہر نبی اپنی امت کو لے کر اس پل سے عبور کریں گے، اور جب وہ پل ختم ہوگا تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اس پل کے اوپر سے گزریں گے، اور اس میں بعضوں کی رفتار وہ بجلی کی طرح ہوگی، بعضوں کی ہوا کی طرح ہوگی، بعض جو ہے پرندوں کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ سست جانوروں کی طرح اس سے پار ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پل صراط پر لگے ہوئے آنکڑوں اور کنڈوں سے پھنس کر نیچے جہنم میں گریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان آنکڑوں میں ایک آنکڑا قطع رحمی کا بھی ہوگا، وہ لگا ہوا ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں قطع رحمی کی ہوگی اور توبہ نہیں کی ہوگی، جیسے ہی پل صراط پر پہنچیں گے تو وہ آنکڑا ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا کہ تم نے قطع رحمی دنیا میں کی، رشتہ ناتوں کو توڑا اور توبہ نہیں کی اور صلہ رحمی نہیں کی، تو آج اس کی سزا بھگتو۔ اسی قیامت کے میدان میں ایک حوض ہوگی جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ایک سورت اس پر نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، اور وہ اس کی امت کے بقدر ہوگا، تمام انبیاء کو۔ سب سے بڑا حوض جو دیا جائے گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آپ کی امت کے افراد بھی سب سے زیادہ ہوں گے، اور اس حوض پر آنے والوں کے لیے ایک خاص علامت و نشانی بھی حدیث شریف میں بتلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حوض کوثر سے سیراب ہونے کے لیے آئے۔
اور اس حوض کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا، ایک دفعہ شراب ہوگا، تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے نصیب فرمائے پینا۔ اب یہ جو حوض کوثر ہے، اس پر کچھ لوگ ایسے بھی پیش ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی یہ میرے لوگوں میں سے نہیں ہے، ان کو آپ پانی نہیں پلائیں گے، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد اس دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی اور اس کو دین سمجھ کر کیا کرتے تھے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو کل وہاں جام کوثر نصیب نہیں ہوگا جب تک یہ زندگی باقی ہے۔ اگر کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں تو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما اللہم الحمد اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔